العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے قیامت کے قریب واقع ہونے والے فتنوں کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ اس وقت حالات بدل جائیں گے. اس کی کچھ نوعیتیں پچھلے ہفتے خطبے میں عرض کی گئی تھی. آج کے خطبے میں مزید کچھ چیزیں اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں. قیامت کے قریب جو بیماریاں یا جو کمزوریاں معاشرے میں عام ہو جائیں گی، اس میں سے ایک بہت بڑی بیماری کہیے یا انسانیت کی بہت بڑی کمزوری کہیے کہ قیامت کے قریب انسان خود غرض بن جائے گا. اس کو اپنی فکر ہوگی، ہر چیز میں اپنا نفع دیکھے گا. شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، ان چیزوں سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوگی. وہ صرف اپنا مفاد دیکھے گا، اپنا فائدہ دیکھے گا، اپنی ترقی کے بارے میں سوچے گا. دوسروں سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ جو انسانی نفسیات ہے، یہ انسان کی اندرونی کیفیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اس کو بیان کیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا موثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع العوام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چار چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اگر یہ چیزیں کسی بھی معاشرے میں عام ہو جائیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرہ اب اتنا بگڑ چکا ہے کہ اصلاح کی کوئی طاقت وہاں پر کام نہیں دے سکتی. کسی طرح سے اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ کیا بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور وقت سے پہلے اس کی تلافی کرنے کی، اس کے علاج کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ معاشرے کے اندر بیماریاں جڑ پکڑ گئی اور معاشرہ اس کے کنٹرول میں آ گیا، پھر یاد رکھیے اس کی پھر اصلاح کا اللہ ہی مالک ہو سکتا ہے. اس نے پہلی چیز جو بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا رأيت شحا مطاعا، شح کہتے انسان کے نفس کی تنگدلی، نفس چھوٹا ہو جائے، تنگ ہو جائے، اتنا تنگ ہو جائے کہ دوسروں کے خیر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، دوسروں کی ترقی کو دیکھ بھی نہیں سکے انسان. اس کو محدثین نے مختلف انداز میں بتایا کہ یہ بخل، کنجوسی کا اعلیٰ معیار ہے. کنجوس آدمی خرچ نہیں کرتا ہے، مال کی زیادہ محبت ہوتی ہے. اور شح کے بارے میں بتایا کہ وہ خرچ کرنا تو دور کی بات، دوسروں کو کوئی دوسرا خرچ کرے دوسرے پر، یہ بھی اس کو گوارا نہیں. یہ تو ایک مثال ہے. اصل شح کا مطلب نفس اتنا تنگ نظر ہو جائے، اتنا چھوٹا ہو جائے اور نفس اتنا خود غرض ہو جائے، آدمی دوسرے کی اصلاح کے بارے میں سوچے ہی نہیں. جو کچھ بھی سوچے اپنے بارے میں سوچے، جو اچھا ہو میرا ہو، دوسرے کے بارے میں کبھی سوچتا نہیں، بلکہ دوسرے کی ترقی سے جلتا ہو. دوسرا اگر کوئی اچھا کام بھی کرے، اس کی تعریف کرنا تو دور کی بات، اس کی حوصلہ افزائی کرنا تو دور کی بات، اس کو نیچے گرانے کے لیے، اس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے طرح طرح سے کوششیں انسان کرنے لگے. یہ جب انسان کا نفس
اس بیماری کے اندر جب مبتلا ہو جاتا ہے پھر معاشرے میں ہر طرف سے بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آدمی کسی کی مدد کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. اسلامی معاشرہ تو آپس میں ایک دوسرے کے تعاون سے بنتا ہے. آپ اسلامی شریعت کا مطالعہ کریں گے آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ اسلام ہر پہلو میں ایک دوسرے کے تعاون کی ترغیب دیتا ہے. آدمی اچھا کام کرے تو اس کی ہمت افزائی کی جائے, اس کا حوصلہ بڑھایا جائے. آدمی اگر کمزور ہے, ترقی نہیں کر سکتا, دوسرے لوگ اس کا ساتھ دیں, اس کو آگے بڑھائیں. یہ اسلامی نظریہ ہے. لیکن جب نفس انسان کا چھوٹا ہو جاتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے, تنگ دلی آ جاتی ہے, پھر آدمی اس پہلو سے اکثر دور ہو جاتا ہے اور اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں خوش رہوں, میں ترقی کروں, میں آگے بڑھوں. دوسرا کبھی آگے نہ بڑھے, دوسرا کبھی ترقی نہ کرے, دوسرے تک خیر نہ پہنچے, دوسرا کبھی خوش نہ ہو. کہا کہ قیامت کے قریب یہ جب نفسیت ہو جائے, انسان اس طرح سے غور کرنے لگے تو پھر اللہ ہی مالک ہو جائے گا. اس لیے یہ جو بیماری ہے, قرآن نے بھی کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو شخص نفس کی تنگدلی سے, چھوٹے دل سے بچتا ہے, جو بچایا جاتا ہے, کیا بچ نہیں سکتا, اللہ کی طرف سے جس کی حفاظت ہو جاتی ہے, اس بیماری سے جو محفوظ کر دیا جاتا ہے, کہا کہ ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں. اس لیے حدیث میں کہا ایاکم والشح فإن الشح انما هلك من كان قبلكم. کہا کہ شح سے, تنگدلی سے, اور یہ جو نظریہ بھی بتایا گیا نفس کی تنگی سے, اس سے بچیے. اس چیز نے پچھلی قوموں کو برباد کیا ہے. یہ نفسیات جہاں بھی آ جاتی ہے وہ قوم دوسرے کو برباد کر دیتی ہے. ایک تو چیز یہ بتائی. دوسری چیز بتائی وہ ہون متبعن, ہوا کہتے ہیں خواہش کو. آدمی خواہش پرست ہو جائے, آدمی کسی کام کے کرنے کے لیے یہ نہ دیکھے کہ مجھے شریعت کیا کہتی ہے, میرا دین کیا کہتا ہے. یہ سب نہیں, دل میں جو آئے اس کو کرنا ہے, میرے من میں جو آئے اس کو کرنا ہے, چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو, شریعت اس کو قبول کرتی ہو یا نہ کرتی ہو, دین اس کو پسند کرتا ہو نہ کرتا ہو, معاشرہ اچھی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو, ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے اپنی منمانی کرنی ہے, اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں ہون متبع. آدمی اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے. اور قرآن نے کہا ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر علم. سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے, ہدایت سے سب سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے, اپنی منمانی کرتا ہے, اپنے دل میں, اپنے جی میں جو آئے اس کو کرنے لگتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دین کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, ایمان کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, نبی کیا کہتے ہیں. ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں. اپنی منمانی جب آدمی کرنے لگے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تیسری چیز بتائی کہ وہ دنیا موسرا, کہ آدمی دنیا کو ترجیح دینے لگے. ہر چیز میں دنیائی فائدہ کیا ہے وہ دیکھے. کوئی بھی کام کرنا ہے وہ یہ دیکھے کہ اس میں دنیا کا کیا فائدہ. ہر چیز میں دنیا کو ترجیح دینے لگے, یہاں تک کہ دین کا کام بھی آدمی دنیا کے لیے کرنے لگے. کسی کا تعاون کرے تب بھی دنیائی مفاد ہو. یہ نفسیات بھی آج کل بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پہلے تعاون کا جذبہ تھا, آدمی کوئی کام کرنا چاہتا اس کا تعاون کیا جاتا, آدمی کی کوئی ضرورت ہوتی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی, اس کے بھائی, اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب اس کا تعاون کرتے تھے. لیکن آج ہر چیز پہ آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا مجھے کتنا ملے گا. یہاں تک کہ آدمی قرض دیتا ہے. قرض کب لیتا ہے آدمی؟ جب بالکل مجبور, محتاج, بیچارے کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسا مجبور اور محتاج شخص جب قرض بھی مانگتا ہے,
آدمی اس میں بھی اپنے پرسنٹیج رکھتا ہے. میں آپ کو قرض دوں گا, مجھے اتنا فائدہ دینا پڑے گا, مہینے مہینے اتنے فائدے دیں گے. اور یہ کیا ہے؟ سود. اتنی حد تک جب انسان گر جائے اور دنیا کو محبوب سمجھنے لگے, دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے, دنیا کی ڈگری پر پھولے نہ سمائے اور آخرت کی تعلیم, دین کی تعلیم کو آدمی حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے, سمجھیے کہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے. چوتھی جو چیز بتائی اس حدیث میں, اعجاب کل ذی رأی برأیہ, ہر صاحب الرائے اپنی رائے کو پسند کرنے لگے. آدمی خود پسند ہو جائے, میں جو چیز کہوں وہی اچھی, میں جو چیز سوچوں وہی اچھی, میں جو کام کروں وہی اچھا, میرا جو مقصد ہے وہی صحیح ہے. آدمی اپنا کسی سے مشورہ لے رہا ہے, نہ کسی کی رائے لے رہا ہے, نہ کسی سے کچھ پوچھ رہا ہے, ہر چیز میں اپنے آپ کو سوچنے لگتا ہے کہ میں ہی ایک معیار بن گیا, میں ہی سب کچھ بن گیا. اب میں جو سوچوں گا وہی صحیح, میں جو کروں گا وہی صحیح, میں جو لوگوں کو مشورہ دوں گا وہی صحیح, میرا جو پلان ہوگا وہی درست. یہ خود پسندی, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعجاب کل ذی رأی برأیہ, ہر صاحب الرائے جس کے اندر رائے دینے کی صلاحیت ہے, کچھ سوچنے کی صلاحیت ہے, مشورہ دینے کی صلاحیت ہے, وہ اپنی چیز کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے, اپنی بات ہی پر خوش ہو جائے. یہ تکبر کی علامت ہے, یہ بڑاپن کی علامت ہے. یہ چیز جب انسان کی نفسیت دل کے اندر آ جاتی ہے تو انسان دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے, سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے, اس کی رائے کو کوئی حیثیت نہیں دیتا, اپنی چیز کو دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. اگر کسی معاشرے میں اکثر لوگ یہی سوچنے لگے تو پھر کسی بات پر اتفاق نہیں ہو سکتا, پھر انتشار ہونے والا ہے. تو یہ نفسیات کہا کہ یہ چیزیں, یہ چار چیزیں جو حدیث میں بتائی گئی ہے, اب ذرا آدمی سوچے ان چیزوں پر. ہمارے اپنے مسلمان اپنے اسلامی معاشرے کا جائزہ لیں ان احادیث کی ان چار باتوں کی روشنی میں, تو ہمیں لگے گا کہ آج کے دور میں ہر معاشرے کے اندر یہ برائیاں پھیل رہی ہے, اب جڑ پکڑنے لگی ہے. اب ڈر یہ ہے کہ اگر یہ چیز جڑ پکڑ جائے تو پھر پورا معاشرہ برباد ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب یہ چار چیزیں کسی معاشرے کے اندر جڑ پکڑ جائیں, پورا معاشرہ اس بیماری کے اندر بالکل ملوث ہو جائے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر آپ اپنی فکر کیجئے, آپ پھر معاشرے کے بارے میں نہ سوچیے, عوام کو اپنی حالت پر چھوڑ دیے, اپنی فکر کیجئے. کیوں؟ اب عوام کی اصلاح, جب یہ بیماری جڑ پکڑ جائے اور بالکل غالب آ جائے, ان بیماریوں کی کوئی اصلاح نہیں, لا علاج بیماریاں ہیں. اب اگر آدمی اس کی بیماریوں کے ہوتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرے گا تو پھر خود بھی ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو ایسے موقع پر کہا کہ آپ اپنی فکر کیجئے, لوگوں کو چھوڑ دیجئے, کہیں ان بیماریوں کے اندر خود ہم مبتلا نہ ہو جائے. تو ان حالات میں ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکیں, ان کمزوریوں سے اپنی حفاظت ہم خود کیسے کر سکیں. دوسروں کے بارے میں تو ہم بہت سوچتے ہیں لیکن اپنے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں. تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ان احادیث کے جملوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو ہم نظر ثانی کریں. اگر کمزوریاں ہیں تو ابھی سے, بیماری جب تھوڑی ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن جب بیماری بڑھ جاتی ہے, جڑ پکڑ جاتی ہے, آدمی لا علاج ہو جاتا ہے, پھر علاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس حد تک پہنچنے سے پہلے, ابھی الحمدللہ اس حد تک معاشرہ پہنچا نہیں ہے, اس حد تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی, جائزہ لینے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے. ہر آدمی اگر اپنی اصلاح کی کوشش کرے, اصلاح آسان ہے. خالی دوسروں کے بارے میں سوچیں گے, اپنے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے, پھر اصلاح ناممکن ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. آمین.